محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو جہل کو تو بات ہی کوئی نہیں آئی، ابو جہل نے تو پیسے دے دیے۔ اب ابو جہل جب ان سرداران کے مجمع میں آیا تو پوچھا کوئی بات نہیں تو پیسے کیوں دے دیے؟ اس نے کہا جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ساری طاقت ان کے ساتھ ہے، اس لیے میں انکار نہ کر سکتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 اونٹ اور 40 بکریاں پیش کی، 40 بکریاں پیش کی اس قحط کے حالات کے اندر کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا اگر ساس بہو کا ماحول اتنا خوبصورت ہو جائے، ماحول اتنا اعلیٰ ہو جائے، پھر محبت پروان نہ چڑھے تو اور کیا ہو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی نمایاں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت قریب پہنچا تو کہا سرتاج میں نے 3 وصیتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر، میری یہ ہے میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ بسر کی، 25 سال میں آپ کے نکاح میں رہی، میں آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، میں معافی چاہتی ہوں۔ میری وصیت یہ ہے کہ میں نے ساری بیٹیوں کا نکاح خود کیا لیکن میری بیٹی فاطمہ رہ گئی، میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے بے شک یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اس دنیا پہ جلوہ گری فرمائی تو آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ہاں پرورش پانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال کی تھی کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو طالب کے ہاں وقت گزارنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کے قریب ہوئی تو ابو طالب کہنے لگے حالات بڑے مشکل سے گزرتے ہیں، لہٰذا آپ اگر حضرت خدیجہ کا مال لے جائیں تو کافی نفع ملے گا، گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے خود ان کو نہیں کہنا، اگر ان کا خود ارادہ بنا تو میں بطور تجارت مال لے جاؤں گا۔ یہ خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو انہوں نے اپنے میسرہ نامی غلام کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر جانا چاہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے رضا کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے اندر جب تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا میسرہ نامی غلام بھی تھا، اور حضرت خدیجہ نے کہا تھا جو رستے میں دیکھنا مجھے آگے بتانا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، اور کہا کہ جو خلاف معمول واقعات رونما ہو مجھے آ کر اس کی خبر دینا۔ میسرہ کہتے ہیں رستے میں جاتے ہوئے نستورہ راہب نے بھی مجھے یہ بات بتائی کہ عنقریب یہ نبوت کا اعلان کریں گے۔ منڈی میں جا کر کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی، لات و عزیٰ کے نام کی کوئی بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان سے نفرت ہے، اور واپسی پر جس وقت بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو واپسی پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں اپنے چھت پہ بیٹھی تھی تو میں نبی علیہ السلام کے قافلے کو واپس آتا دیکھ رہی تھی تو فرماتی ہیں کہ میں نے آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے اور آپ اس کے سائے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس واقعہ کے 2 ماہ 25 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نفیسہ نامی خادمہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، اور اس واقعہ کے 2 ماہ 25 بعد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یاد رکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ قبیلے والے اتنے دیانتدار اور خوددار تھے، وہ بچیوں کو دفن نہیں کرتے تھے، وہ سینے سے لگاتے تھے۔ اور آپ کے والد ماجد اس جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی نہ کبھی شراب کی جانب بڑھے نہ کبھی حرام کی جانب بڑھے، تو پھر جب والد خود نیک ہوتا ہے تو اللہ اولاد بھی نیک اس کو عطا کرتا ہے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیانت دار خاتون، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی، تو کئی بار آپ اس کے بعد بھی بیگام نکاح ہے، لیکن آپ انتظار میں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیگام نکاح بھیجا تو نبی علیہ السلام نے قبول کیا۔ اعلان نبوت سے قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جایا کرتے اور کثرت کے ساتھ وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے۔ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کانپ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی تھی شدید قسم کی۔ نبی علیہ السلام پہ جب وحی اترتی تھی، صحابہ کہتے ہیں حالت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام پہ جب وحی اترتی تھی تو شدید سردی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہوتا، چونکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو خوف خدا سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کو ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، میرے نبی کا سینہ برداشت کر گیا۔ اور ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اپنا گھٹنا میرے گھٹنے پہ رکھا تھا، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترنا شروع ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا اتنا وزن میرے گھٹنے پہ بڑھ گیا کہ یہ قریب ٹوٹنے والا ہے۔ یعنی اس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدت ہوتی۔ نبی علیہ السلام میں جب پہلی وحی اتری تو نبی علیہ السلام گھبرا گئے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے نشانیاں پوچھی اور کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہ کرے گا۔ اس موقع پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ بولے وہ صحیح بخاری شریف کے صفحہ نمبر 3 کے اندر آغاز میں ہی وہ موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں جو صفات، اب دیکھیں کو بار والا عظمت بیان کرے تو وہ اور ہے، اگر گھر میں بیوی عظمت وہ بیان کرے تو میں نے کہا یہ عظمت اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں بیان کی، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ غریبوں یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہیں، آپ ان کے لیے کما کے دیتے ہیں، آپ ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جس کا کوئی نہیں، جو حالات کا مارا ہوتا ہے، جو مشکلوں میں گرا ہوتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ قبیلہ اراش کا ایک بندہ تھا، وپار کرتا تھا، کوئی جانور خریدتا اور لا کر وہ مکہ میں بیچ دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک جانور بیچنا تھا تو ابو جال کہنے لگا میں خریدار ہوں، میں خریدتا ہوں۔ اس نے گھوڑا خرید لیا اور وعدہ کر لیا کہ چند دنوں کے بعد میں گھوڑے کی قیمت تمہیں دے دوں گا۔ وہ قبیلہ بنو اراش کا شخص تھا، اس نے کہا جی 2 دن کے بعد تم قیمت دے دینا۔ وہ چلا گیا، وقت مقررہ پہ پہنچ آیا، ابو جال سے قیمت کا مطالبہ کیا، ابو جال اکڑ گیا، اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ جو دیتا تم مجھ سے لے لو۔ وہ قبیلہ اراش کا شخص وہ کہنے لگا کہ نفع تو دور کی بات، یہ تو میرا راس المال ہی کھانے کے لیے تل گیا۔ تو میں نے کہا میں کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں، میں غربت کا مارا ہوں، اگر تو میرا راس المال بھی لے لے گا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں دیتا، جو مرضی تم کر لو۔ وہ اکڑ گیا۔ یہ قبیلہ بنو اراش کا شخص کہتا ہے حرم کعبہ میں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، میں نے انہیں جا کر کہا کہ یار یہاں ایک بندے نے میرے پیسے ہتھیا لیے، وہ دیتا کوئی نہیں ہے، کو آپ میں طاقتور مجھے پیسے دلوا دے۔ سارے کہنے لگے کون ہے؟ ہم تجھے بدلہ دلوائیں گے، کون ہوتا تجھ پر یہ ظلم کرنے والا؟ کہتا ہے میں نے کہا ابو جال ہے۔ کہتے ہیں ابو جال کا نام لینا تھا، سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ کہنا وہ تو بہت بڑا بدماش ہے، ہم تو اسے پیسے نہیں دلوا سکتے۔ وہ قبیلہ بنو اراش کا بندہ کہتا ہے کہ میری جو ڈھارس بنی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا یہ اتنا گندا اگر بندہ ہے تو مجھے انصاف کون دلوائے گا؟ بڑے بڑے سردار بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جو سرداران مکہ حرم شریف میں بیٹھے تھے بطور استہزاء مذاق کرتے ہوئے کہا وہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہے حرم شریف میں، ان کو جا کے کہو وہ تمہیں بدلہ دلوائیں گے۔ اور یہ قریش مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے۔ وہ قبیلہ بنو اوراش کا بندہ کہتا ہے میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیری تو کہا مسافر ہو اور تنہا کھڑے لگتے ہو؟ کہا میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہاں ایک بندہ ابو جال نامی ہے، اس نے میرے سے گھوڑا خریدا اور پیسے دینے سے انکاری ہے، دلوانے کے لیے کوئی تیار بھی کوئی نہیں۔ وہ کہتا بھی جملے میرے منہ میں تھے تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے چل تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اب وہ جو قریش مکہ حرم میں بیٹھے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے بنتا کیا ہے۔ کہا ایک بندہ جاؤ دیکھو ابو جال کیا کرتا ہے۔ وہ ایک بندہ چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو جال کے گھر میں اور جا کر فرمانے لگے ابو جال کا دروازہ کٹکھٹا کے اس غریب بندے کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ یہ جملہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہ جو بندہ مجبور ہوتا ہے اس کی مدد میرے آقا علیہ السلام کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو جال کو کہا پیسے کیوں نہیں دیتا؟ آندہ جی انہیں دینا، کہتا جی ابھی دیتا ہوں۔ دوڑا دوڑا گیا پیسے لا کر دیے اور وہ بندہ لے کے تو چلا گیا۔ اب وہ جو بندہ قریش مکہ کا دیکھ رہا تھا اس نے جا کر بڑے بڑے سرداروں کو بتایا کہ جس وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو جال کو تو بات ہی کوئی نہیں آئی، ابو جال نے تو پیسے دے دیے۔ اب ابو جال جب ان سرداران کے مجمع میں آیا تو پوچھا کوئی بات نہیں تو کر سکا، پیسے کیوں دے دیے؟ اس نے کہا جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ساری طاقت ان کے ساتھ ہے، اس لیے میں انکار نہ کر سکا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بندے کی مدد میں ہوتا ہے رب اس کی مدد میں ہوتا ہے، وہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی۔ اگر میں اس دواجی زندگی کی بات کروں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری وہ اپنی مثال آپ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سارے کام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کرتی تھی۔ اور خدمت کا انداز پتہ کیا تھا؟ خدمت کا انداز یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز استعمال کرنی ہوتی حضرت خدیجہ اس کو خود بناتی۔ ایک دن کچن کے اندر کھانا بنا کر نبی علیہ السلام کے لیے لانے لگی، ابھی کچن سے چلی تھی جناب جبریل پہلے پہنچے ہوئے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے حبیب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کو رب کا بھی سلام کہنا میرا بھی سلام کہنا۔ میں نے کہا وہ عظیم خاتون کہ جس کو میرا رب بھی سلام کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا پھر کتنا عظیم صلہ ملا کہ رب تعالیٰ نے ان کو سلام کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پورے عرب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب کے اندر میرے آقا علیہ السلام 3 سال تک رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم میرے ساتھ نہ رہو، یہ بائیکاٹ میرا کرنا چاہتے ہیں، تم آسانی کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت کی سونیا اگر سکھوں میں ساتھ رہی ہوں تو میں نے دکھوں میں بھی ساتھ رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دکھوں میں سارا وقت گزارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں محبت تو یہ ہے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلے خامن سے بھی اولاد تھی، ان میں سے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت ہند بڑا خوش رہتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے بیٹے ہیں۔ حضرت ہند بڑے خوش رہتے تھے۔ اس نے کہا اتنا خوش کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا خوش نہ رہوں تو کیا کہوں، میرے والد کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہند کہنے لگے میں خوش نہ رہوں تو کیا کروں، میری والدہ کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں خوش نہ رہوں تو کیا کروں، میری بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا میں خوش نہ رہوں تو کیا کروں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا اس لیے میں خوش نہ رہوں تو کیا کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہند بن ابی حالہ جو پہلے خامن سے تھے، میرے آقا علیہ السلام ان سے بھی پوری محبت کرتے تھے، ان سے بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج ہمارے گھر کے اندر ساس بہو کے حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ وجہ یہ کوئی احساس کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر بیٹی سے غلطی ہو رہے تو برداشت کیا جاتا ہے، بہو کی غلطی کو برداشت کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں چند دن رہنے کے لیے۔ اس قحط کی حالات میں حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے آقا علیہ السلام کے پاس رہی، جب جانے لگی حضرت خدیجہ کہنے لگی اما جان آپ جا رہی ہیں، کوئی تحفہ میرے پاس سے بھی لیتے جائیں۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی دیں، آپ نے کیا تحفہ دینا ہے؟
تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اونٹ اور 40 بکریاں پیش کی، 40 بکریاں پیش کی اس قحط کے حالات کے اندر کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا اگر ساس بہو کا ماحول اتنا خوبصورت ہو جائے، ماحول اتنا اعلیٰ ہو جائے، پھر محبت پروان نہ چڑھے تو اور کیا ہو۔ ہمارے ہم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی نمایاں ہے۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب پہنچا تو کہا سرتاج میں نے 3 وصیتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پہلی وصیت میری یہ ہے، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ بسر کی، 25 سال میں آپ کے نکاح میں رہی، میں آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی۔ نمبر 2، میری وصیت یہ ہے کہ میں نے ساری بیٹیوں کا نکاح خود کیا لیکن میری بیٹی فاطمہ رہ گئی، میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا اور اس کے نکاح کے معاملات خود سر انجام دینا۔ اور کہا تیسری میری خواہش یہ ہے، میں خود نہیں کہہ سکتی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے آپ سے کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے تخلیہ فرمایا، سائڈ پہ ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جس وقت میں دنیا سے چلی جاؤں میں یہ چاہتی ہوں مجھے بطور کفن وہ کپڑا دیا جائے جس کپڑے کو نبی علیہ السلام نزول وحی کے وقت اوڑھتے تھے، بس اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان میری اماں جان کی خواہش یہ ہے مجھے بطور کفن وہ کپڑا دیا جائے جو کپڑا آپ نزول وحی کے وقت اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی بات سن کے آنسو بہا رہے تھے تو رب نے کہا حبیب آپ نے وہ کپڑا نہیں دینا، ہم نے جنتوں کا کپڑا دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز جنازہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ بعض لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں جی جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا، تب جنازے کا حکم ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ البتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبتیں نبی علیہ السلام وصال مبارک کے بعد بھی جب گوشت بناتے تو شوربہ زیادہ رکھتے، نبی علیہ السلام فرماتے تھے فلانی کی گھر میں دے کے آؤ، وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ ان سے پیار کرتی تھی، وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی نہیں ان کو کبھی بھولے، وصال کے بعد بھی ہر موڑ پہ ہر وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد رکھا ہے، اور یہی وہ محبتیں تھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بانٹی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی میرے آقا علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے، ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبتیں بانٹی تو قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال، یہ عظمت، یہ شان ان کو عطا فرمائی۔ آج بھی قوم کی بیٹیاں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پڑھے اور اپنے معاملات ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے تو یقیناً آج بھی ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا آج افطار کے وقت جب آپ افطاری کرنے لگے تو جو بھی ختم شریف پڑھیں آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصال ثواب بھی کریں۔ یقیناً انہیں ہماری ضرورت نہیں لیکن ہم اگر اصال ثواب کریں گے تو ان کی روح متوجہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بھی عرض کروں، حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں میں جب بھی ختم شریف پڑھتا تو میں اس کا ثواب جو ہے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو میں ثواب پہنچاتا۔ تو کہتے ہیں لیکن بعد ازواج کا نام نہ لیتا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں جو قرآن پڑھتا وہ ہدیہ پیش کرتا۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن سویا تو نبی علیہ السلام خواب میں آ کے فرمانے لگے، مجدد الفسانی کو فرمانے لگے شیخ احمد کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ تو اصال ثواب باقیوں کو کرتا ہے، ازواج کو نہیں کرتا، ان کو بھی کیا کر۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اس بات پہ اگر ہم ان کو اصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔